فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ کا بھائی ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو اور مظلوم ہو تو اس کی بھی مدد کرو۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا حضرت مظلوم تو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہم تعاون کریں یہ بات سمجھنے میں آنے والی ہے۔ لیکن ظالم کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ ظالم تو ظلم کر رہا، اس کے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ فرمایا اس کے ساتھ تعاون یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑو، ظلم سے اس کو روکو۔ سبحان اللہ۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنا بھائی جو ظالم ہے اس کے ساتھ بھی تعاون کرو اور مظلوم کے ساتھ بھی تعاون کرو۔ ظالم کے ساتھ تعاون کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سے روکو، اور اگر اس کتے کو آپ ظلم سے روکیں گے نہیں تو پھر وہ ظلم 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 ظلم، زنا ظلم ہے، شراب نوشی ظلم ہے، قتل و غارت ظلم ہے، رشوت خوری ظلم ہے، لوگوں کے مال کو لوگوں کے مال کو چھیننا ظلم ہے، اور دنیا کے اندر بدمعاشیاں کرنا، عیاشی کرنا یہ ظلم ہے۔ ملک پورا جب ظلم ہوگا تو پھر جب خدا کا عذاب آئے گا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ تیرے پروردگار کی گرفت ہے، اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب بستیوں کو پکڑتا ہے تو وہی ظالمۃ، ظلم سے وہ بھری ہوئی ہوتی بستیاں، تو إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، اللہ کی جو گرفت ہوتی ہے وہ سب، پھر ظالم غرق نہیں ہوتا، ظالم تو ہوتا ہی کتا غرق ہوتا ہے، لیکن صوفی صاحب بھی غرق ہو جائے گا، تبلیغی بھی غرق ہو جائے گا، شیخ الحدیث بھی غرق ہو جائے گا، اور پیر صاحب بھی ڈوبے گا، پیر صاحب بھی ڈوبے گا، اور سب سے پہلے پیر ڈوبے گا، سب سے پہلے مولوی تبلیغی ڈوبے گا۔ برائیاں جہاں برائیاں ہوں اور مولوی صاحب اپنی زبان نہ ہلائیں، اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعتیں، برائیاں، ظلم و زیادتی کائنات کے اندر ہو جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم کی ذمہ داری ہے کہ عالم اپنے علم کو بروئے کار لائے اور وہ شیطان اخرس نہ بنے، گونگا نہ بنے۔ جو مولوی اللہ آپ کا بھلا کرے مصلحت سے کام لیتا ہے اس کو حدیث میں شیطان اخرس کہا گیا ہے، گونگا شیطان۔ میرے سامنے سود خور بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں بھائی مسواک کر کے نماز پڑھا کرو، میرے سامنے اللہ کا سود خور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے زانی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے زانی جب بیٹھے ہوئے ہوں اور میں کہوں کہ بھائی اشراق کی پابندی کرے، اوابین کی پابندی کرے، چاشت کی پابندی کرے، میرے سامنے قاتل بیٹھے ہوئے ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھلا ناپ تول صحیح رکھا کرے اور اللہ آپ کو بھلا کرے کہ اخلاق سے پیش آ جائے، مجھے قاتل کو ٹوکنا ہے۔ جب میرے سامنے میں دیکھتا ہوں کہ قاتل بیٹھے ہوئے تو قاتل ہے، اس کو بتانا ہے کہ جی یہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ عالم بتا دے کہ آپ جو قتل کر رہے ہیں یہ آپ کتنا منحوس کام کر رہے ہیں۔ عالم کی ذمہ داری ہے کہ عالم اس کو پکڑ لے، اس کو گرفت کر لے۔ سود خور بیٹھا ہوا ہے، عالم کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہہ دے کہ سود جو کھا رہے ہو کھلا رہے ہو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہو، کرے کوئی ایسا مولوی بتائیں۔ جب وہ سود کھا رہا ہے کھلا رہا ہے، ہمارے ایک مینگل صاحب تھے، ابھی غریب کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، غضب کا وکیل تھا، غضب کا جج تھا، غضب کا وکیل تھا اور غضب کا جج تھا۔ آپ کے ملک کے وزیر اعظم، وہ ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب سے کہا گیا کہ سودی نظام کو ختم کرو، بل پیش کر رہے، مشورہ ہو رہا ہے، بل پیش کر رہے، مشورہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر مشورہ کرے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں یا نہ کروں، یہ مشورہ ہے، یہ مشورہ والی چیز ہے، اور اس اسمبلی میں اس پر بل پیش کریں گے کہ اس کو جانے دو یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے یا نہ کرے، عجیب بات ہے۔ تو وزیر اعظم کے خلاف کسی مولوی نے، بزرگ نے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اس نے بل پیش کیا کہ بھئی یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، سود آپ پاکستان کو غرق کر رہے، اس طرح نہ کرو، تو وہ بل پاس ہو گیا، کسی طرح مسلمانوں نے پاس کیا۔ وزیر اعظم نے کیا کر دیا؟ وزیر اعظم نے اس زمانے میں جب پیسے کی قیمت تھی، بڑی قیمت تھی پیسے کے، وزیر اعظم نے اس وکیل کو 65 لاکھ 70 لاکھ روپے دیا
کہ بغیر سود کے ہمارا ملک چل نہیں سکتا، بغیر سود کے چل نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ وکیل نے کیا کر دیا، وکیل چونکہ میرا مینگل ہے، میں جانتا ہوں نا، وکیل میرا مینگل ہے، وکیل نے اللہ آپ کا بھلا کرے 65 لاکھ 70 لاکھ وزیر اعظم سے لے لی اور اس بل کو واپس چیلنج کر دیا۔ کروڑوں لعنتیں ہوں ایسے وزیر اعظم پہ، کروڑوں۔ میں جب تک زندہ ہوں تو لعنتیں تو بھیجوں گا، باقی کوئی اور لعنت بھیجے نہ بھیجے۔ یہ اللہ کا کلام جب میرے ہاتھ میں ہے قرآن پاک، تو پھر کیا مصیبت مجھے پڑی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی سود کھاتا ہے کھلاتا ہے نا تو گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مولوی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے یہ حدیث غلط ہے، نہیں، اماں جی نے ایسا مولوی پیدا کیا بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مولوی ملے گا نہیں۔ یا حدیث غلط ہے یا ملا غلط ہے، یا حدیث غلط ہے یا ملا غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے تو ملا غلط ہے، ملا صحیح ہے تو پھر حدیث غلط ہے۔ اور حدیث یہی ہے کہ جو آدمی سود کھائے، اس لیے حضرت نے فرمایا کہ یہ سارے ظلم اور زیادتی ہے، یہ سب عدل سے باہر ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور والبغی، یہ جو ظلم و زیادتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، ظلم و زیادتی نہ ہو۔ انصر اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اس کے ہاتھ بٹا دو۔ ظالماً، ظالم ہو تب بھی اس کے ساتھ مدد کرو، اور مظلوم ہو تب بھی مدد۔ یا رسول اللہ ظالم کے ساتھ کیا مدد کریں؟ فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، منع کرو خنزیر کو کہ ظلم کرنے سے منع کرو۔ نہیں کرو گے تو صوفی صاحب تو بھی ڈوب جائے گا، پیر صاحب تو بھی انشاءاللہ تیری خانقاہ بھی ڈوب جائے گی، مولوی صاحب تیرا مدرسہ بھی چلا جائے گا۔ ظلم کو منع کرو۔ حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سردار تھے، قبیلے عرب کے سردار تھے حضرت اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بندے بھیجے کہ یہ جو نیا نبی آیا ہے جا کر کے اس کو سن لو، اللہ اکبر، یہ جو نیا نبی آیا ہے جا کر کے اس کو پتہ کرو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو سردار ہوں نا، سردار، میں اس سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ جا کر کے پہلے پتہ کرو کہ یہ نبی، نیا نبی کون ہے اور کیا ہے 2 سوال۔ جا کر کے اس نبی سے پتہ کرو کہ کون ہو اور کیا ہو، کون ہو اور کیا ہو۔ وہ 2 بندے جب مسجد نبوی میں آ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، آ کر کے پیارے کے چہرے کو دیکھا، ہے قربان جاؤں محمد تیرے چہرے پہ میرے ماں باپ قربان جائیں۔ جیسے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، داخل ہو کر کے پیارے محمد کے چہرے کو دیکھا، آ کر کے ملنے لگے، کہنے لگے کہ محمد، کہنے لگے سرکار ہم اقسم ابن سیفی کے نمائندے بن کر کے آئے، ان کے سفیر بن کر کے، ان کے نمائندے بن کر کے آئے، اور ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کون ہو؟ ایک سوال۔ دوسرا آپ کیا ہو، کون ہو اور کیا ہو، یہ 2 سوال ہیں۔ فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ ہمارے مولوی صاحب سے پتہ کرو کہ تو کون ہے؟ کہتے شیخ الحدیث والتفسیر، آیت من آیت اللہ، حجت اللہ علی العالمین، صدر مدرس اور محتمم صاحب، پرنسپل صاحب، پیر طریقت، رہبر شریعت۔ ہمارے اتنے القاب، لمبے لمبے القاب ہوتے ہیں مولوی صاحب، رہبر شریعت، پیر طریقت، بخاری حاضر زمان، غزالی ذالک زمان، قاطع الشرک والبدعت، شیخ الحدیث والتفسیر، مناظر اسلام، الو کا پٹا، بغیرت دنیا کا۔ اتنی تعریف مولوی کی ہوتی ہے کہ وہ اشتہار کے اندر بھی اس کو جگہ نہیں ہوتی، اور ہوتا بھی ٹکے کا ہے وہ، اور اس میں خود بھی، اور ٹکے کا مولوی نہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کون ہوں؟ تو یہ القاب نہیں تھے۔ فرمایا کہ کون ہو؟ فرمایا نام میرا محمد ہے، ابا جی کا نام ہے عبداللہ ہے، محمد ابن عبداللہ ہوں، محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہا کہ یہ تو ہو گیا کہ آپ کون ہو؟ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ فرمایا کیا ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، کیا پروگرام ہے، کیا ہو؟ فرمایا کہ اللہ کا قاصد ہوں، اللہ کے بندوں کو عدل و انصاف سکھا دوں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس آیت کو پیش کیا۔ ان اللہ یامر، میں اس خدا کا نمائندہ ہوں
جو ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا، اس نے مجھے پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں سے رشتہ نہ کاٹو، رشتہ داروں سے تعلقات قطع نہ کر دو، یہ اس کے لیے۔ اور والفحشاء، بے حیائی سے مجھے حکم دیا کہ وینہی عن الفحشاء، کہ بے حیائی سے روکتا ہے وہ خدا۔ زنا نہ کرو، شراب نوشی نہ کرو، تیار ہو نا، بڑے مست ہو کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، کر کسی کی بیٹی کے ساتھ کر، اس کی بیٹی اچھی لگ رہی ہے، وہ کمزور قسم کا آدمی ہے، اس کی بیٹی کو کر استعمال، کسی کی بہن اچھی لگ رہی ہے کر اس کو استعمال، کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے کر اس کو استعمال۔ لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے گھر میں تیرے چوکیدار تیرے بیوی پہ چڑھتے ہیں، یہ کیوں پتہ نہیں ہے تجھے؟ اس کو بے غیرت کا بچہ تو کیوں نہیں سمجھتا؟ چاہے تو وزیر ہے یا تو سردار ہے یا تو خان ہے یا تو چودھری ہے یا تو وڈیرا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ادھر اس غریب کی بیوی وہ اچھی ہے، وہ غریب کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیا کرو؟ غریب کو کسی کام پہ بھیج دو اور اپنے نمائندوں بھیجو، اس کی بیوی کو بلا کر کے اپنے دفتر میں، شراب کی دفتر میں اس کی عزت کو لوٹو۔ اور یہ ہے کہ دوسرے کی بہن کو بلاؤ، دوسری کی بیٹی کو بلاؤ، ہے ان کو بلاؤ اور کہتے ہیں مولویوں کے غریبوں کے کپڑوں پہ کبھی کچھ لگتا ہے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہوا۔ اور ایک بھاولپور یونیورسٹی کے اندر ایک دو مہینے کے اندر 500 سے زائد عورتوں کی عزتیں لوٹ گئی۔ یہ تعلیم گاہ ہے ان کی، یہ تعلیم گاہ ہیں جی، یہ تعلیم گاہ ہے، ملک کی ترقی ہے۔ ایک خاتون کی فریاد رسی نہیں ہوئی، آپ نے بھی پڑھا، میں نے پڑھا، اخباروں نے لکھا یہی، اور پورے اللہ آپ کا بھلا کر میڈیا نے اس کو کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ 500 عورتوں کی عزتیں لوٹ گئی، کس کو پکڑا تم نے؟ اس لیے فارمولہ آپ کو سناتا ہوں، فرمایا کہ من زنا زنی بأہلہ، جو کسی کے بیوی اور بہن اور بیٹی، کسی کی ماں بیٹی کو غلط استعمال کرے گا، وہ تیار ہو جائے کہ تمہاری بیوی سے اور تمہاری بیٹیوں سے اس کا بدلہ اللہ اس دنیا میں لے گا۔ اللہ تمہاری بیوی بیٹیوں سے اس کا بدلہ اس دنیا میں لے گا، چاہے تو چوکیدار کھڑا کر، چاہے تو گن مین کھڑا کر لے، وہی چوکیدار وہی گن مین خود اس کی عزت لوٹیں گے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کی شکل چوکیدار کی ہوگی۔ سرکار صاحب اس کی شکل آپ کی نہیں ہوگی،